وہ گھر آیا تو گھر لاک دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وائن کہاں جا سکتی ہے؟ یقیناً پڑوس میں۔ اسے منع بھی کیا تھا کہ وہ کہیں نہیں جائے گی، لیکن اس لڑکی نے اس کی بات نہیں سنی۔ وہ پڑوس میں آیا۔ یہاں کی عورتیں اکثر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک عورت باہر نکلی۔ اس نے اس سے وائن کے بارے میں پوچھا۔ ہاں بیٹا، تمہاری بیوی، ہم گئے تھے کل اس کے پاس۔ تمہاری بیوی بہت پیاری ہے، بہت پیاری باتیں کرتی ہے، لیکن وہ یہاں تو نہیں آئی۔ اس عورت کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا جو اصل بات بتانے کے بجائے اتنی لمبی تہمت باندھ رہا ہوتا تو ٹہنگ اسے گولی مار کر فارغ کر دیتا۔ جی میں بس یہی پوچھنے آیا تھا۔ ٹہنگ وہاں سے نکلا اور دوسرے فلیٹ کی طرف آیا۔ وہ تقریباً 4.5 سال سے اس بلڈنگ میں رہ رہا تھا، آج تک کسی سے بات نہ کی۔ اس لڑکی کی وجہ سے سب کا دروازہ کھٹکھٹا کر بات کرنی پڑ رہی تھی۔ ہاں، وائن کو دوپہر میں نے بلڈنگ سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے تمہیں، تو کہنے لگی اندر فلیٹ میں گھٹن ہو رہی ہے، اس لیے باہر پارک میں بیٹھنے جا رہی ہوں۔ وہ وہیں ہوگی، اس عورت نے بتایا تو وہ فوراً پارک کی طرف بھاگا، لیکن افسوس اسے وہاں کوئی نہیں ملا۔ کہاں جا سکتی ہے یہ لڑکی؟ نہ گھر میں ہے، نہ بلڈنگ میں، اور نہ ہی یہاں۔ یہاں کے راستوں کو بھی نہیں جانتی ہوگی وہ۔ ایسے کیسے منہ اٹھا کر چلی گئی؟ منع بھی کیا تھا میں نے۔ اس نے جلدی سے جمن کو فون ملایا۔ میں ابھی پتہ کرواتا ہوں۔ ایسے کیسے جا سکتی ہے کہیں؟ جمن نے کہا۔ جلدی پتہ کرواؤ، نہ جانے وہ لڑکی کہاں چلی جائے گی۔ اس بیوقوف کو منع بھی کیا تھا کہ فلیٹ سے باہر مت نکلنا۔ ٹہنگ کو نہ جانے کیوں اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ ٹہنگ چھوڑو نا، اچھا ہی ہے ہماری جان چھوٹ گئی۔ کیا پتہ اسے اس کا اصل شوہر مل گیا ہو اور اس کے ساتھ چلی گئی ہو، اور اگر ایسا ہوا بھی ہے تو اچھا ہوا ہے۔ وہ کب تک ہمارے ساتھ رہتی؟ اس طرح کی سیدھی سادی لڑکی ہمارے ساتھ نہیں چل سکتی۔ بکواس کرنے کے لیے نہیں کہا میں نے، جو کہا ہے وہ کرو۔ اس لڑکی کا جلدی سے پتہ کرواؤ اور مجھے بتاؤ۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ اسے ہوش آیا تو اپنے آپ کو ہسپتال میں پایا۔ اس کے قریب ایک ڈاکٹر اور 2 پولیس والے تھے۔ ان میں سے ایک وہی پولیس والا تھا جو اس آدمی سے بات کر رہا تھا۔ پہلے دوسرے پولیس والے نے اس سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن نہ جانے وہ عربی میں کیا بول رہا تھا۔ وائن کو تو ایک لفظ بھی سمجھ میں نہ آیا۔ پھر دوسرے پولیس والے نے پوچھا، آپ کہاں سے ہیں؟ آپ عربی جانتی ہیں؟ شاید وائن کو دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پاکستانی ہے۔ اس نے نہ میں گردن ہلائی تو سامنے کھڑا شخص سمجھ گیا کہ وہ عربی نہیں جانتی، لیکن اردو میں اس کی بات سمجھ رہی ہے۔ کہاں سے ہیں آپ؟ یہاں کس کے ساتھ رہتی ہیں؟ آپ بے ہوش ہو گئی تھیں، ہم آپ کو ہسپتال لائے ہیں۔ لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمیں اپنا ایڈریس بتائیں، ہم آپ کو آپ کے گھر بحفاظت چھوڑ آئیں گے۔ جن نے تحمل سے اسے بات کی تھی۔ وہ آدمی مر گیا کیا؟ وائن کے ذہن میں ابھی تک اس آدمی کی لاش گھوم رہی تھی جو اس کے سامنے مر گیا۔ جی ہاں، اس کی زندگی شاید اتنی ہی لکھی تھی۔ جن ذرا سا مسکرایا تھا۔ کیا انسان ایسے ہی مر جاتا ہے؟ وائن نے بہکے بہکے لہجے میں کہا۔ اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر جن پھر سے بے ساختہ مسکرایا۔ جب موت آئی ہو تو وہ وجہ یا طریقہ نہیں دیکھتی، انسان کیسے مرتا ہے، اس کی روح کیسے نکلتی ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ ہم نے بھی سوچا تھا کہ ہم اسے گرفتار کر کے ماحول کو پاک کر دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہی اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ اب آپ ہمیں اپنا ایڈریس بتائیں، ہم آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آئیں۔ جن نے جیسے بات ختم کرنی چاہی۔ ایڈریس؟ مجھے تو ایڈریس نہیں پتہ، مجھے تو یہاں آئے صرف 3 دن ہوئے ہیں، وائن نے اب اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ بتائیں آپ کس کے ساتھ رہتی ہیں، ہم آپ کو ان تک پہنچا دیں گے۔ اس ملک کی پولیس کو عام آدمی سے سخت لہجے میں بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں، اس نے جلدی سے بتایا۔ نہ جانے کیا وقت ہوا تھا، ٹہنگ گھر آ چکا ہوگا، نہ جانے کتنے وقت سے وہ گھر سے غائب ہے۔ آپ اپنے شوہر کا نام بتائیں، جن نے نرمی سے پوچھا۔ ڈیول۔ اسے نام لیتے ہوئے عجیب لگا، کیا سوچے گا یہ پولیس والا، اس کے شوہر کا نام کتنا عجیب ہے، جبکہ سامنے کھڑے پولیس والے نے واقعی حیرت کا مظاہرہ کیا تھا۔ ڈیول؟ خیر میں تو ایک ہی ڈیول کو جانتا ہوں، آپ نہ جانے کس کی بات کر رہی ہیں، کیا آپ مجھے ان کے بارے میں مزید معلومات دے سکتی ہیں؟
جن نے اپنی سوچ جھٹلا کر ایک بار پھر سے نرمی سے پوچھا۔ میں ان کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتی، مگر جہاں وہ کام کرتے ہیں وہاں ان کے ساتھ جمن بھائی، جنگکوک بھائی اور لیلا بھی کام کرتے ہیں۔ اس نے سامنے کھڑے انسان کو ایک اور جھٹکا دیا۔ جن کے لیے یقین کرنا بہت مشکل تھا، لیکن پھر بھی اس لڑکی کو اس طرح سڑک پر تو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جمن جنگکوک لیلا کو وہ جانتا تھا۔ کیا وہ سوچ رہا تھا وہ وہی تھا یا کچھ اور؟ وہ بری طرح الجھتے ہوئے باہر نکلا۔ جمن نے ہر جگہ پتہ کروا لیا تھا لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ لیکن اصل بات اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، آخر تیہنگ اتنا پریشان کیوں ہو رہا تھا؟ اچھا ہی تھا کہ وہ چلی گئی، جان چھوٹ رہی تھی۔ لیکن تیہنگ ہر طرف اس کا پتہ کروا رہا تھا۔ تیہنگ نے ہر جگہ اپنے آدمی لگا دیے تھے جو کہ وائن کو ڈھونڈنے میں مصروف تھے، جبکہ لیلا بہت پرسکون ہو کر بیٹھی تھی۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ اچھا ہوا چلی گئی، لیکن تیہنگ کو نہ جانے کیا مسئلہ تھا جو ہر طرف اس لڑکی کے بارے میں پتہ کروا رہا تھا، اور کسی میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ اس سے وجہ پوچھے۔ وہ اس وقت اتنے غصے میں تھا کہ اس کے قریب جانے کی ہمت کسی میں بھی نہ تھی۔ لیکن ایک بات تو کلیئر تھی کہ اب اگر اسے وہ مل بھی گئی تو وہ وائن کو جان سے مار دے گا۔ ان لوگوں نے پہلی بار تیہنگ کو کسی کے لیے اتنا پریشان دیکھا تھا۔ جی ہاں، یہی میرے شوہر کے کام کرنے کی جگہ ہے۔ آپ مجھے بالکل ٹھیک جگہ لائے ہیں، وائن نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا، ورنہ اس سے پہلے تو وہ اتنی پریشان تھی کہ اس تک پہنچ سکے گی بھی یا نہیں۔ آئیں، میں آپ کو اندر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں تھینک یو، آپ نے میرے لیے اتنی پریشانی اٹھائی، اب میں چلی جاؤں گی۔ نہیں، پریشانی کیسی؟ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ جن کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکان تھی۔ آئیے، میں آپ کو آپ کے شوہر کے حوالے کر کے ہی جاؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا، جبکہ اس کے دماغ میں ایک ہی بات چل رہی تھی، یہ لڑکی جتنی معصوم بننے کی کوشش کر رہی ہے اتنی ہے نہیں۔ ڈیول کی بیوی اتنی معصوم ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ لڑکی پچھلے 3 گھنٹے سے اسے بیوقوف بنا رہی تھی۔ وہ ہال کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور ساتھ اس کے لیے بھی دروازہ کھولا۔ جبکہ ہال میں جن کو داخل ہوتے دیکھ کر تیہنگ کو بہت غصہ آیا۔ اس وقت وہ اس کی شکل تو ہرگز نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن جب پیچھے وائن کو دیکھا تو غصہ کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور جن کے پیچھے سے وائن کا بازو کھینچ کر آگے کیا اور بنا سوچے سمجھے دھڑا دھڑ 4-5 تھپڑوں سے اس کا منہ لال کر دیا۔ کس کی اجازت سے نکلی تھی تم فلیٹ سے؟ میں نے منع کیا تھا نا؟ اس کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچے غصے سے پھنکارا تھا، جبکہ وائن نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا۔ روز پارٹ مانگنے والوں، خدا کا خوف کرو، شرم نہیں آتی؟ روز پارٹ چاہیے تم لوگوں کو؟ تم لوگوں کو پتہ نہیں ایک پارٹ بنانے میں 3-4 گھنٹے لگتے ہیں، اور پارٹ کتنا لمبا ہوتا ہے؟ ناشکرو، رائٹر کی بھی زندگی ہے، اسے بھی ڈرامے دیکھنے ہوتے ہیں۔ ویسے آج کل تم لوگ کون سا ڈرامہ دیکھ رہے ہو؟ ہماری رائٹر تو بگن یوتھ دیکھ رہی ہے، جو ہمارے گانے کی اسٹوری سے متاثر ہو کر بنایا ہے کسی نے۔